ہے باب ما ذکر فی الاسواق۔ الاسواق سوق کی جمع ہے۔ حضرات گرامی قدر، ہم لوگ الحمدللہ اسواق میں گھرے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے اطراف و اکناف مختلف قسم کے اسواق ہیں، تو ان میں کون سا حلال ہے، کون سا حرام ہے، کون سے جائز ہیں، کون سے ناجائز ہیں، وہ معلوم کرنا ہمارا ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے الحمدللہ بہت سارے انسانوں کو پیدا کیے جو انہوں نے مفید سے مفید کتابیں تصنیف کیں اور ہم اور آپ کے لیے ان کو رہنما بنایا۔ تو یہ ہے پہلا باب، اسواق کے ذکر میں کیا کچھ حدیث میں وارد ہے۔ وقال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ایک صحابی ہیں۔ انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے۔ سب سے بڑا کارنامہ ان کا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ میں جو خلیفہ بنانے کے سلسلے میں نامزد تھے، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو ترجیح دی اور آپ کو الحمدللہ امیر المؤمنین بنایا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ جب مدینہ منورہ آئے تو یہ مہاجرین میں سے تھے۔ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو فرمایا کہ ہم جس وقت مدینہ منورہ آئے تھے تو میں نے لوگوں سے پوچھا، حل من سوق فیہ تجارہ، کیوں پوچھا؟ تاکہ جو ہے حلال روزی حاصل کریں، حرام سے بچیں۔ حلال روزی الحمدللہ تجارت کی ہے۔ آدمی جاتا ہے بازار، مال لیتا ہے، مقابل پیش کرتا ہے اور سامان تجارت اپنے گھر لے آتا ہے، تو اس کو بازار کہا جاتا ہے۔ تو بازار جانے میں کوئی قباحت نہیں ہے، مگر بازار کی جو چیزیں بے راہ رویاں ہوتی ہیں انسان کو ان سے بچنا چاہیے۔ بے پردگی ہوتی ہے اور دھوکے کے چیزیں فروخت ہوتے ہیں۔ کسی بھی طرح کی چیز کا کوئی گاہک مل جاتا ہے، اس کی بولی لگ جاتی ہے۔ تو سامعین کرام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف تاجر تھے، تو انہوں نے الحمدللہ بازار کی سراغ رسانی کی معلوم کیا۔ اس کے بعد فقال، پھر کہا، سوق قینقاع، قینقاع تو کہنے والے کون ہیں؟ امام بخاری رحمہ اللہ ترجمہ باب میں فرما رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، یہاں الحمدللہ صحیح بخاری شریف کا درس لگ بھگ 10 سال سے ہو رہا ہے، تو اس میں جو ہے الحمدللہ امام بخاری رحمہ اللہ کا نہج بھی معلوم کرایا جاتا ہے۔ تو آپ نے اس باب کے ترجمے میں کچھ چیزیں ذکر کی ہیں، بعد میں وہ مقصد باب ذکر کرتے ہیں، احادیث چند مذکور ہوتی ہیں۔ چنانچہ اس ترجمہ باب میں کہا سوق قینقاع، قینقاع کا سوق، بنو نذیر، قینقاع یہ پورے یہودیوں کے قبیلے تھے جو مدینہ کے اطراف و اکناف رہا کرتے تھے، تو وہاں بھی ایک بازار تھا۔ تو یہ کہنے کا مقصد ہے۔ وقال انس، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت ام سلیم کے فرزند تھے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھا کرتے تھے، آپ نے اپنی زندگی کے 10 سال آپ کی خدمت میں گزارے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف
رضی اللہ عنہ نے فرمایا دلونی علی السوق، مجھے بازار دکھاؤ، مجھے مارکیٹ دکھاؤ۔ تو آپ تاجر آدمی تھے، تجارت کرنے والے کو تجارت میں زیادہ تسلی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ نے رزق کے بہت سے حصے بنائے، تو 9 حصے تجارت میں رکھے، بقیہ ایک حصہ ملازمت میں یا کسی کی نوکری میں یا کسی اور کام میں رکھا۔ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اپنے مشرب کے لحاظ سے بازار دکھانے کو کہا۔ وقال عمر، یہ ہیں صاحب حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جو بہت بڑے قابل اور بہت بڑے انصاف پسند صحابی تھے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ گھوما کرتے تھے، ارد گرد رہا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ نے 10 سال سے زیادہ کی حکومت کی، آپ خلیفہ رہے، اور آپ نے وہ حکومت کی کہ آج تک اس کی نظیر ہمیں کسی اور کی زندگی میں ملتی نہیں۔ تو آپ نے کہا الہانی الصفق بالاسواق، الہا یلہی الہاءً، غافل کرنے کو کہا جاتا ہے۔ کہا کہ مجھے تجارت نے بازاروں میں معاملہ داری نے غافل کر دیا۔ کو معلوم ہوتا ہے صاحب، انسان جب جو ہے بازاروں میں مال و دولت میں حصہ لیتا ہے، لگاتا ہے، تو وہ چیزیں اس کو غافل کر دیتی ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ انسان کا دل ہمیشہ مسجد سے اٹکا رہے۔ صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے عرش کے سائے میں 7 طرح کے لوگ ہوں گے، ان میں سے ایک آدمی جو مسجد میں اپنا دل لٹکا دے، یعنی کہ برابر ہر نماز کی متابعت کرے، پورے نمازوں کی پابندی کرے، کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، بس یہی ایک سایہ ہوگا، اللہ ہمیں وہ سایہ عطا کرے۔ تو اس کے بعد اب جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ حدیث متصل بیان کر رہے ہیں۔ کہا حدثنی محمد بن الصباح انہ قال حدثنا اسماعیل بن زکریا عن محمد بن سوقۃ عن نافع بن جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہم قال حدثتنی عائشہ رضی اللہ عنہا انہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ سند ہے، انہی سندوں کی وجہ سے احادیثوں کا مقام طے ہوا۔ کچھ حدیثوں کی کتابیں جو اونچے مرتبے کی رہیں، تو یہ سندوں کی چھان بین کی وجہ سے یہ ترہ امتیاز ان کتابوں کو ملا۔ تو حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو نمبر 1 ملا حدیثوں کی چھان بین میں، اور خاص کر یہ رجال حدیثوں کی روایت کرنے والے جو حضرات ہیں، ان کی چھان بین میں اللہ نے خاص نگاہ عطا کی تھی۔ تو جب صحیح کتب 6 میں صحیح بخاری، صحیح مسلم میں موازنہ اور مقارنہ کا وقت آیا، تو الحمدللہ محدثین کرام نے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو اول نمبر کا درجہ دیا، کیونکہ آپ کی جو ہے نظر بہت دور کی تھی، روات کے بارے میں آپ بہت تیز نگاہ رکھتے تھے۔ آپ ایک مرتبہ جو ہے بغداد آئے، بخارا سے بغداد کی مسافت کوئی تھوڑی نہیں تھی، اتنی مسافت طے کر کے آئے۔ دیکھا کہ ایک آدمی جو ہے جن سے حدیث لینے آئے تھے، اس نے خالی توبڑا اپنے گھوڑے کو دکھا کے بلا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ جو شخص جانور کو دھوکہ دے سکتا ہے، دھوکہ دیتا ہے، میں اس سے کیا حدیث لوں گا؟ ہو سکتا ہے کہ اس میں بھی کوئی جھوٹ کی آمیزش ہو، تو ایسی جھوٹ موٹ بات میں لیتا نہیں۔ تو ایسی چیزوں کے جو ہے الحمدللہ
معیار کو نبھانے کے لیے حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کو دنیا حدیث ترجیح دیتی ہے۔ چنانچہ یہ حدیث حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتی ہیں۔ آپ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یغزو جیش الکعبۃ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْسَفُ بِأَوَّلِهِمْ وَآخِرِهِمْ۔ کہا کہ کعبۃ اللہ پر چڑھائی کی جائے گی، لوگ آئیں گے، حملہ کریں گے۔ کون ہوں گے؟ افریقہ کے لوگ آ کر حملہ کریں گے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، جب وہ لوگ سرزمین بیدا کے پاس ہوں گے تو اس ساری نسل کو خسف و مسخ کیا جائے گا، زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا۔ اللہ محفوظ رکھے ایسے عذابوں سے، ایسی تکلیفوں سے۔ اللہ ہمیں نہ آزمائے، اللہ ہمیں اہل ایمان بنائے اور اطمینان سے اللہ اپنے پاس ہمیں بلا لے۔ قلت یا رسول اللہ، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیف یخسف باولہم وآخرہم وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم۔ تو کہا کہ پہلے کے لوگوں سے لے کر آخر میں آنے والوں تک دھسا دیا جائے گا، خسف کیا جائے گا۔ کیسے کیا جائے گا؟ جبکہ اس میں ان کے بازار میں ہیں، بازار میں ہر ایک کو جانا آنا پڑتا ہے، ہر ایک کے تعلق کی چیز ہے، تو وہاں بازار رہتے ہوئے ان کو کیسے دھسا دیا جائے گا؟ تو کہا یخسف باولہم وآخرہم، تو کہا کہ سارے خسف کر دیے جائیں گے، دھسا دیے جائیں گے، پھر وہ ان کی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اب انشاءاللہ اس حدیث کی کچھ اور تفصیل انشاءاللہ آگے چل کر آئے گی۔ اللہ رب العالمین ہمیں سننے کی توفیق عطا کرے۔ حدثنا قتیبۃ انہ قال حدثنا جریر عن الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال، حضرت قتیبہ بن سعید رحمہ اللہ نے روایت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ حضرت جریر ابن عبد الحمید رحمہ اللہ نے ہمیں حدیث بیان کی۔ انہوں نے حضرت اعمش سلیمان ابن مہران الاسدی رحمہ اللہ سے روایت کی اور انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے خاص راوی جو آپ سے بے شمار روایتیں کرتے ہیں، ان کا نام ہے ابو صالح السمان الزیات، تو ان سے روایت کی۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے انشاءاللہ حالات سے آپ واقف ہوں گے۔ پورے صحابہ میں سب سے زیادہ حدیثیں یاد کر کے امت کے نظر کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ لگ بھگ 6000 حدیثیں آپ نے یاد کی۔ آپ الحمدللہ جس وقت مسلمان ہوئے اس وقت سے دنیا کے سارے معاملات کو ترک کر دیا اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے میں آپ کو دلچسپی تھی اور اسی کام میں منہمک رہتے تھے، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمیشہ آیا جایا کرتے تھے۔ اپنے گھر بار سے کنارہ کشی اختیار کی، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار ملنا اچھی چیز تو ہے، مگر انسان اکتا جاتا ہے کہ چیز بکثرت جب نظر آنے لگے تو انسان کو تھوڑی سی بیزاری محسوس ہوتی ہے۔ تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ زر غبا تزدد حبا، او کما ثبت عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے ابو ہریرہ ایک دن آڑ ایک دن مجھ سے ملا کرو، اس سے ہماری محبت پروان چڑھے گی، محبت بڑھے گی۔ روز نظر آؤ گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو محبت نہیں ہے، مگر کیا ہے ایک دو دن بعد آدمی نظر آئے تو ذرا سا شوق جاگتا ہے اس سے ملنے کا۔ تو یہ کہا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس طرح محبت نبھائی
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت کی، آپ نے ارشاد فرمایا صلاۃ احدکم فی جماعت تزید علی صلاتہ فی سوقہ و بیتہ بضع و عشرین درجہ۔ یہ ترجمہ باب ما ذکر فی الاسواق کو کہا، سوق سے مراد ہے متعلق ہے، تو یہاں سوق کا بھی ذکر آیا حدیث میں، چنانچہ کہا آپ میں سے کسی کی نماز تنہا پڑھی جاتی ہے، جائز نہیں ہے۔ انسان کو جب مسجد آتی ہو، قریب ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی تشریف لے آئے اور ان سے کہا کہ مجھے جو ہے گھر پڑھنے کی نماز گھر پڑھنے کی اجازت دیجیے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا هل تسمع النداء، کیا تم اذان سنتے ہو؟ قال نعم قال فاجب، تو اس کا جواب دو اور ان کی دعوت قبول کرو۔ تو انسان فرض نماز کے لیے اپنا گھر چھوڑ کے مسجد جماعت میں جا کے پڑھے، اور جو سنت نمازیں ہیں وہ اپنے گھر پڑھا کرے۔ اسی لیے کہا گیا کہ اپنے گھر میں جو ہے نمازوں کا بھی ایک حصہ مقرر کرو، وہ ہے سنت نمازیں۔ تو کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی نماز فرض جماعت کے ساتھ اپنے زیادہ درجے رکھتا ہے، تو وہ بازار یا گھر میں پڑھ لینے سے بہتر ہے، 27 درجے بہتر ہے۔ وذالک بانہ، وہ اس لیے کہ وہ جب کبھی وضو کرے اور عمدہ طور پر وضو کرے۔ حضرات، ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کو معلوم کس کی نماز قبول ہوتی ہے، کس کی نماز پھینک دی جاتی ہے۔ لوگ نماز پڑھتے ہیں، وہ نماز اللہ کے ہاں جانے سے پہلے اللہ کی طرف سے پھینک دی جاتی ہے، کیونکہ للہیت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، استعینوا بالصبر والصلاۃ کبیرۃ الا علی الخاشعین۔ رسول اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ نماز کے سلسلے میں آپ اللہ سے مدد دیجیے، اللہ سے اپنی نماز جم کے رکھیے، مسجد میں پڑھیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب وضو کرتا ہے اور وضو عمدہ طریقے سے کرتا ہے کہ کوئی عضو خشک نہ رہ جائے، سوکھا نہ رہ جائے۔ ایک حدیث ہے الحمدللہ کہ ایک آدمی مسجد میں تشریف لے آئے، ایک صحابی، آپ نے دیکھا کہ آپ کی ایک ایڑھی سوکھی ہوئی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فتوضأ فاحسن وضوءک، جاؤ میاں جاؤ، وضو کرو اور اچھا وضو کر کے آؤ، تاکہ سارے اعضائے وضو بھیگ جائیں اور خشکی نہ رہے۔ تو یہ ضروری ہے، اس کا لحاظ ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے نماز جس کی نہیں ہے اس کی نماز نہیں ہوتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يقبل اللہ صلاۃ احدکم حتی یتوضأ، آپ میں سے کسی کی نماز اللہ قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ وضو کرے۔ اسی لیے دیکھیں صاحب، 3 مرتبہ آدمی اگر نہ کرے، اتنا اللہ نے اس کو فضل فرمایا کہ وہ ایک ہی مرتبہ میں جو ہے اپنا وضو کا جتنا حق ہے جسم کا اتنا دے دیتا ہے، تو 1 مرتبہ کافی ہے، 2 مرتبہ کافی ہے، تیسری مرتبہ وہ ایسے حالات میں کسی کا کچھ حصہ خشک رہ جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ میاں جاؤ، تم جا کے وضو کر کے آؤ، تم نے وضو پورا نہیں کیا۔ تو سامعین کرام، جو شخص وضو کرے وَأَحْسَنَ الْوُضُوء، اور اچھا وضو کرے، اور بعض روایتوں میں أَسْبَغَ الْوُضُوء، وضو مکمل کرے، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، پھر وہ مسجد آتا ہے اور مسجد میں آنے کا اس کا مقصد کیا ہے؟ صلاۃ، نماز پڑھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو اس کی فضیلت دیکھیے صاحب، لم یخط خطوة الا رفع بها درجہ، تو ایک قدم بھی اپنے جگہ سے مسجد کو چل کے آتا ہے
تو اس کا ایک درجہ بڑھے گا۔ یہاں درجہ لکھا ہے، بعض احادیث میں عشر حسنات، 10 نیکیاں اس کو جو ہے ملیں گی۔ تو جتنے قدم وہ چل کے آئے گا اتنی 10 نیکیاں اس کو ملیں گی۔ اللہ کی عبادت ہو گئی اور ساتھ میں جو ہے بے پناہ اجر کا وہ الحمدللہ مستحق ہو گیا۔ تو کہا رفع بہا درجہ او حطت عنہ بہا خطیئہ، اور اس کی غلطیاں گناہیں معاف کر دی جائیں گی۔ تو کون سی گناہیں معاف کر دی جائیں گی؟ جو شرک پر مشتمل نہ ہو۔ شرک کے لیے توبہ کی ضرورت ہے، اور توبہ جو ہے 4 چیزوں سے کیا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے محفوظ رکھے۔ تو شرک تو جو ہے گناہیں اس کی جو ہے مٹیں گی۔ والملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی یصلی فیہ، اور فرشتے آپ پر رحمت کی دعا کرتے رہیں گے۔ تسلی کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک نماز پڑھنا، جیسے ہم جب آتے ہیں تسلی، فرشتوں کے ساتھ تسلی آتا ہے تو درود بھیجنے کے معاملے میں، رحمت کی دعا کرنے کے معاملے میں ہے۔ اور ما دام فی مصلاہ الذی یصلی فی، جب تک وہ نماز کی جگہ بیٹھا رہے گا وہ گویا کہ عبادت میں لگا ہوا ہے، اس کو جو ہے الحمدللہ فرشتوں کی دعا ملتی رہے گی اور اجر حاصل ہوتا رہے گا۔ تو اس وقت وہ کیا پڑھے گا؟ اللہم صلی علیہ، فرشتے کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علیہ اللہم ارحمہ ما لم یحدث فیہ ما لم یؤذ فیہ۔ تو کہیں گے کہ اے اللہ ان پہ رحمت بھیج، ان کو رحم فرما، جب تک کہ وہاں ناپاک چیز نہ آئے، ناپاکی کا وہ سبب نہ بنے، اور جب تک وہ ایذا رسانی نہ کرے، زور سے چیخنا چلانے کا کام نہ کرے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے، اس سے پہلے ہماری صحیح بخاری شریف میں وہ حدیث گزر گئی کہ ایک آدمی آیا اور اس کو پیشاب کی بیماری تھی، پیشاب کو دبا نہیں پایا، کنٹرول نہیں کر پایا، آیا اور مسجد میں پیشاب کر دیا۔ ساری مسجد کی جماعت بہت ناراض ہو گئی، بگڑ گئی، اور لوگوں نے اس کو ڈانٹنا ڈپٹنا شروع کیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعو، چھوڑ دو، کر لینے دو، لا تظلموا، اس کے پیشاب کو مت کاٹو۔ اور جب پیشاب اس نے پوری طرح کر لیا، دیکھیں صاحب، اصلاح ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء علیہ السلام کے دعوت کا طریقہ، اصلاح کا طریقہ ہے۔ اس نے جو کام کیا واقعی بہت ہی عجیب کام کیا، ہر ایک کو غصہ آ سکتا ہے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکمت عملی اختیار کی، اور فارغ ہونے کے بعد اس کو بلایا، ادھر بازو بٹھا لیا، اور پھر ایک آدمی سے بولا، ایک مصلی سے، کہ بھئی وہاں ڈول ہے، ایک ڈول پانی لے لو اور جہاں اس نے پیشاب کیا بہا دو۔ یہ ہے دعوتی طریقہ صاحب، انسان جو ہے کسی پہ غصہ نہ کرے، کسی کو برا بھلا نہ بولے، کسی کو گالی نہ دے، محض اللہ کے لیے، اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے بات بولتا رہے، انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا۔ تو کہا احدکم فی صلاۃ ما کانت الصلاۃ تحبسہ، ہم مسجد کو آئے، کوئی پروگرام تھا، ایک 10 منٹ 15 منٹ بعد شروع ہونے والا ہے یا دیر سے ہونے والا ہے، آدمی مسجد ہی میں بیٹھ گیا، الحمدللہ اس کو مسجد میں رہنے کی وجہ سے نماز کا اجر ملے گا۔ قال احدکم فی صلاۃ، آپ میں سے کوئی نماز میں ہے، گویا کہ جب تک کہ نماز اس کو روکے رکھے، نماز کے انتظار میں مسجد میں لگا رہنا، مسجد میں رہنا اس کے لیے باعث اجر ہے۔ اللہ ان موقعوں سے ہمیں فائدہ پہنچائے۔ اس کے بعد آج کی تیسری حدیث، حدثنا آدم بن ابی ایاس انہ قال حدثنا شعبۃ عن حمید الطویل عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ انہ قال كان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق فقال رجل یا ابا القاسم
فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما دعوت هذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سموا باسمي ولا تکنوا بکنیتی۔ حضرت آدم ابن ابی ایاس، انہوں نے حضرت شعبہ، یہ شعبہ بن حجاج ابن ورد العتکی ہیں، یہ امیر المومنین فی الحدیث کہلاتے ہیں، انہوں نے بے شمار حدیثیں یاد کی۔ انہوں نے تابعی حضرت حمید ابن ابی حمید الطویل رحمہ اللہ سے روایت کی، اور انہوں نے مکثر فی الروایہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں رہے، تو یہ باب جو باندھا ہے، باب ما ذکر فی الاسواق، باب اسواق کے سلسلے میں باندھا ہے، تو یہاں سوق کا ذکر آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوق میں تھے، تو معلوم یہ ہوتا ہے سوق کو جانا برا نہیں ہے، سوق کی برائیوں کو کسب کرنا، برائیوں سے فائدہ اٹھانا وہ برا ہے، تو اسی لیے ہم جہاں بھی جائیں بھلائی کو لیں اور برائی سے دور رہیں، اللہ برائی سے ہمیں دور رکھے۔ تو ایک آدمی نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا اے ابو القاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کے فرماتے ہیں، فرمایا متوجہ ہو گئے اس کی ندا پر، تو اس شخص نے کہا انما دعوت ھذا، میں نے ان کو بلایا، آپ کو نہیں بلایا۔ تو جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی بات ہے تو جو ہے تم بولو سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی، نام میرا لو، نام میرا رکھو اور میری کنیت نہ رکھو۔ اس کے بعد بھی حدیث انس رضی اللہ عنہ ہی کی یہ حدیث دوبارہ پیش ہوئی، تو کہا کہ دعا رجل بالبقی یا ابا القاسم، جنت البقیع ایک مقام ہے مدینہ منورہ میں، تو وہاں ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا اے ابو القاسم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف توجہ کی، تو اس نے توجہ کرنے کے بعد بولا میں نے آپ کا قصد نہیں کیا، آپ کو نہیں بلایا، تو آپ نے فرمایا لوگو نام میرا رکھو، کوئی حرج نہیں ہے، میری کنیت نہ رکھا کرو۔ تو اب اس سلسلے میں علماء کرام کے بے شمار اقوال ہیں کہ کیا یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک خاص تھا یا ہمیشہ کے لیے ہے، تو علماء دین نے کافی اختلاف کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو جزا دے، کیونکہ حدیث میں ہے اختلاف امتی رحمہ او کما ثبت، میری امت کا اختلاف بھی رحمت ہے، اختلاف اچھی چیز میں بری چیز میں نہیں ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ حدثنا علی بن عبد اللہ انہ قال حدثنا سفیان عن عبید اللہ بن ابی یزید عن نافع بن جبیر عن ابی ہریرہ الدوسی رضی اللہ عنہ انہ قال خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی طائفۃ النہار لا یکلمنی ولا اکلمہ۔ یہ امام بخاری رحمہ اللہ کی سند سے یہ حدیث مروی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نکل پڑے، نہ میں ان سے بات کر رہا ہوں نہ وہ مجھ سے ہم کلام ہیں، یہاں تک کہ بنی قینقاع کے بازار آئے، یعنی کہ بازار آپ پہنچے، فجلس بفنائی بیت فاطمہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر کے آنگن میں آپ تشریف فرمائے، فقال پوچھا اسم لکع، کیا بچہ ہے، چھوٹا بچہ ہے، لونڈا جس کو کہا جاتا ہے اردو میں پیار محبت سے، بچہ ہے، فحبست شیئا، تو کچھ دیر ان کو مصروف کسی چیز نے رکھا، فظننت انہا تلبسہ، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ان بچوں کو روکے رکھا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ سمجھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوئی ملبوس پہنائے گی
یا آپ کو جو ہے کچھ دھویا کرے گی۔ وجا یشتد حتی عانقہ، تو وہ بچہ دوڑتا ہوا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے گلے لگا لیا، معانقہ کیا اور اس کو بوسہ دیا اور کہا اللہم احبہ واحب من یحبہ۔ تو یہ دیکھیں صاحب الحمدللہ، کہا اے اللہ اس بچے سے تو محبت کر اور ان سے محبت کرنے والوں سے محبت کر۔ تو مطلب یہ ہے کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انسان کی محبت ہونی چاہیے، ان کی بہت ساری چیزیں خاصیتیں بیان ہوئی ہیں، ان کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد حدیث کے آخر میں حضرت نافع ابن جبیر کو انہوں نے دیکھا، مجھے خبر دی کہ حضرت نافع ابن جبیر کو دیکھا کہ آپ نے 1 رکعت کا وتر پڑھا۔ تو وتر ہم کتنے رکعتیں پڑھتے ہیں؟ عموماً 3 پڑھتے ہیں، اور اگر رات میں دیر سے اٹھے تو آدمی کے پاس وقت نہ رہے تو 1 رکعت وتر بھی کافی ہوتی ہے، یا کسی وقت انسان عشاء کے بعد وتر پڑھے، سستی ہے، کاہلی ہے، تو آدمی جو ہے انشاءاللہ خشوع اور خضوع کے ساتھ 1 رکعت بھی پڑھ لے تو قبول کی جائے گی۔ تو یہاں پر 1 رکعت وتر پڑھنے کا الحمدللہ قصہ ذکر کیا گیا۔ حدثنا ابراہیم بن المنذری انہ قال حدثنا ابو ضمرۃ انہ قال حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن نافع رحمہ اللہ انہ قال حدثنا ابن عمر انہم كانوا يشترون الطعام من الركبان على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم ويبعث عليهم من يمنعهم أن يبيعوه حتى اشتروه حتى ينقلوه حيث يباع الطعام۔ یہ مال تجارت راستوں میں بیچنا، راستوں میں اس کی خرید و فروخت ہونا، بازاروں میں نہ ہونا اچھی چیز نہیں ہے، اس سلسلے کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابراہیم ابن منذر النیسابوری الحمدللہ بہت بڑے عالم دین ہیں، انہوں نے کافی بڑی کتابیں لکھی۔ ان کی کتاب الاجماع ہے۔ الاجماع وہ مسائل جن پر امت کا اجماع ہے، اختلاف کم ہے، ان چیزوں کو آپ نے جمع کیا۔ ان لوگوں نے بڑا کام کیا، اس وقت ہمیں بھی کام کرنے کی ضرورت ہے، اللہ توفیق عطا فرمائے اور ان کے اتباع سنت کی اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں حضرت ابو ضمرہ رحمہ اللہ نے حضرت موسیٰ بن عقبہ رحمہ اللہ سے حدیث بیان کی، اور انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے خاص راوی نافع ابو عبداللہ سے جو ہے یہ روایت ہے، انہوں نے کہا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی کہ لوگ اس زمانے میں قافلہ والوں سے، گھوڑ سواروں سے، جانوروں پر سوار ہو کے مال تجارت لے آتے ہیں، وہ خریدا کرتے تھے۔ تو فیبعث علیہم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بھیجا کرتے تھے، جاؤ لوگوں میں اعلان کر دو کہ جو معاملہ کہ انہوں نے بیچا ہے وہ رد ہے، بیچنے نہ دو، جہاں خریدیں گے وہ، یہاں تک کہ اس کو اس جگہ پہنچا دو جہاں پورا غلہ بک جاتا ہے، اس کو فروخت کیا جاتا ہے۔ ایسے راستے میں لے لینا آدمی کو عموماً کیا ہوتا ہے کہ مارکیٹ کے ویلیو کا اندازہ نہیں ہوتا، کبھی بہت زیادہ دے دیتا ہے، کبھی جو ہے ٹھکا دیتا ہے۔ تو انسان کو دھوکہ نہیں دینا ہے، دھوکہ نہیں کھانا ہے۔ اسلام الحمدللہ دین خیر ہے، دین رحمت ہے، نہ دھوکہ دینا ہے نہ دھوکہ کھانا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے۔ اب اس وقت کتنی حدیثیں ہوں، کتنا وقت ہوا؟ 4 منٹ ہے، چھوٹی حدیث ہے، انشاءاللہ اس کا مطلب بعد میں بیان کیا جائے گا۔ قال وحدثنا ابن عمر رضی اللہ عنہما انہ قال نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان یباع الطعام اذا اشتراہ حتی یستوفیہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے روایت کی ہے، انہوں نے کہا
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غلے کے بیچنے سے منع فرمایا جب تک کہ اس کو نہ خرید لے اور خوب اس کو ناپ کے اپنے قبضے میں نہ رکھ لے، اس وقت تک آدمی جو ہے کسی کو نہ بیچے۔ کسی کو وعدہ کرے گا کہ اتنا غلہ ہے، اتنے من غلہ ہم بیچیں گے، وہ مال اگر جمع نہیں ہوا تو خواہ مخواہ جو ہے سامنے والے کو دھوکہ ہوگا اور وہ تجارت کے نام پر جو ہے لٹ جائے گا۔ تو سامعین اکرام، اسلام الحمدللہ دین حلال ہے، حرام چیزوں سے، دھوکے بازیوں سے، چال بازیوں سے انسان کو اسلام روکتا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسی چیزوں سے ہمیں محفوظ رکھے اور رزق حلال حاصل کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔